جہنم سے نکلنے والا جو آخری انسان ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باتیں کرے گا اور اس سے ہنسی کرے گا۔ اور اس واقعے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری جہنمی جو ہوگا، یعنی جس کے نکلنے کے بعد پھر جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا، اور وہ آخری بندہ ہوگا جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، اس کے بعد پھر جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا، سب سے آخر میں وہی نکلے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبیلہ جوہینہ سے ہوگا، وہ جوہینہ قبیلے کا آدمی ہوگا اور اس کا نام بھی جوہینہ ہوگا۔ اور جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ نکالے گا نا تو بڑے عجب انداز میں نکالے گا، یعنی جہنم سے جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم اس کو نکال دیا جہنم سے، بلکہ اس کو اس طرح سے نکالے گا کہ آدھا نکالے گا، آدھا وہ بندہ جہنم میں ہوگا، یعنی اس کا آگے کا جو حصہ ہوگا، آگے کا پیٹ، سینہ، فیس، یہ اس کا جہنم سے، دوزخ سے، آگ سے باہر ہوگا۔ باقی جو بیک حصہ ہوگا وہ پورا اس کا جہنم میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، تو نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں اس خطرناک آگ سے آدھا نکال دیا، تو مولا ہمیں پھر پورا نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی بات کو مانے گا اور اس کو جہنم سے پورا نکال دے گا۔ جب وہ بندہ پورا نکل آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کا سب سے نیچے کا جو طبقہ ہوگا، سب سے نچلا جو درجہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دکھائے گا۔ تو جب وہ جوہینہ جنت کے اس حسین منظر کو دیکھے گا جو سب سے نچلا درجہ ہے جنت کا، جب اس کو دیکھے گا نا تو وہ مچل جائے گا، تڑپ جائے گا، پھر وہ رہ نہیں سکے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، تو نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہمیں جہنم سے پورا باہر نکال دیا، تو ہم پہ اتنا احسان کر دے کہ ہمیں بس یہ جو تو دکھا رہا ہے نا ہمیں نظارہ، یہ اس مقام میں ہمیں اس جگہ پر پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ تو اس کے بعد پھر اس سے اوپر کا جو درجہ ہوگا وہ اس کے سامنے کھلے گا، وہ اس کے سامنے آئے گا، تو وہ پھر دیکھ کے رہ نہیں پائے گا، وہ پھر کہے گا کہ مولا تو نے ہم پر اتنا کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں جہنم میں ہم تھے، تو نے جہنم سے آدھا نکالا، پھر پورا نکالا، پھر ہمیں تو نے یہاں اتنی خوبصورت حسین جگہ پہنچا دیا، جنت میں پہنچا دیا، لیکن مولا یہ جو طبقہ نظر آ رہا ہے نا یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، مولا ہمیں اس میں بس پہنچا دے، پھر کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا پکی بات ہے، پھر کچھ مانگو گے تو نہیں؟ وہ کہے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، پھر کچھ نہیں مانگیں گے، بس یہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو طبقہ ہوگا وہ اس کے سامنے آیا ہوگا، اس کے سامنے کھلے گا، تو اس کو جب وہ دیکھے گا نا تو پھر رہ نہیں پائے گا، کیونکہ اس کی خوبصورتی بہت الگ ہوگی، بہت زیادہ وہ حسین طبقہ ہوگا جنت کا، تو وہ رہ نہیں پائے گا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا بھی نہیں، وہ یہ کہے گا بھی نہیں کہ مولا ہمیں یہاں سے نکال کے وہاں پہنچا دے، کیونکہ وہ اس کو یہ یاد آ جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے دوبارہ اللہ سے مانگ لیا تو کہیں اللہ کو غصہ آ گیا تو اللہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے اور ہم پھر وہیں پہنچ جائیں جہاں پہلے سے تھے، تو وہ ڈرے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن میرا رب کیا کہے گا؟ اللہ فرمائے گا اے جوہینہ، اے شخص کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کیا اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے؟ مانگ، کیا چاہتا ہے تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم بس مجھے یہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تجھے دکھایا گیا ہے اب یہی تیرا درجہ ہے، یہی تیرا مقام ہے، جا وہاں پر تو آرام سے اب ہمیشہ ہمیش کے لیے بس جا، اور ہمیشہ کے لیے تجھے یہ تیرا گھر، تیری جنت تجھے مبارک ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس طرح سے باتیں کرے گا، ہنسے گا۔ وہ ہنسے گا کیسا؟ ایسا نہیں ہنسے گا جیسے ہم لوگ ہنستے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق لوگوں سے ہنسے گا، بات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، دنیا والوں کو جو جنت میں جائیں گے، ان کو دنیا کے کرتوت یاد دلائے گا کہ وہ تمہیں یاد ہے وہ فلاں وقت تم نے گناہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے فلاں وقت تم نے یہ کام کیا تھا۔ تو بندے کہیں گے کہ مولا جب تو نے ایک بار ہمارا چیپٹر بند کر دیا، ہمیں معاف کر دیا، تو دوبارہ کیوں ہماری فائلیں تو کھول لائے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنوں سے قیامت کے دن بات کرے گا، ان سے بات چیت کرے گا، ان کو اپنا نور دکھائے گا، ان کو اپنا جلوہ دکھائے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے
رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔